الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ما غرك بربك الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج کا وہ دور جہاں بے فتنے امنگ رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے بچیاں جو ٹیکنالوجی کے نام سے، جو اپ گریڈ کے نام سے ان کی ذہنیت سے کھیلا جا رہا ہے. ایک وہ دور تھا جب ہاتھوں میں کتابیں رہتی تھیں، لیکن اب ایک دور ہے جو ہاتھوں میں موبائل لے کر بیٹھے ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ یہ مائی لائف مائی سٹائل، اور اسی نعرے کو بلند کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میری زندگی ہے، میں اس کو کسی انداز سے گزاروں، یہ میری مرضی ہے. اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان کو تعلیم نہیں ہوئی تھی، تربیت نہیں ہوئی تھی؟ کیا والدین نے ان پر محنت نہیں کی تھی؟ ہمارا جو ماحول ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے والدین بچوں کو بچپن ہی سے مکتب کی کوشش کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ میرا بچہ دیندار بن جائے. اس کے باوجود یہ فتنہ انگیز چیزیں ان کے ذہن میں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بتاتا چلوں، اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ان بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. ان کا ایمان جو تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا اجرا میں کرا دوں، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیا ہم بتا رہے ہیں؟ ہم نے بذات خود اس بات کا اقرار کیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے، اس کی اصل مرضی ہے، میری کوئی مرضی نہیں. اور میں نے کہا کہ اسلام میرا دین ہے، اسلام میں مجھے نمازوں کی پابندی ہے، مجھے قبول ہے، عورتوں کے لیے پردہ ہے، مجھے قبول ہے، شرعن کے شریعت کے یہ حدود ہے، مجھے قبول ہے. وہ دوسرا تھا. تیسرا، میں نے یہ تصدیق کیا کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور میں ان کو اپنا رسول مانتا ہوں، اور ان کی زندگی کا جو طریقہ ہے، ان کی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے، وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی ہے. یہ میری تصدیق تھی، تبھی ہم مسلمان ہیں. یہ ان کی ذہنیت سے نکل گیا. آج ان کے ذہنیت میں کیا ہے؟ جب کالج میں ہیں تو اپنے دوستوں کی رضا کو اپنا مضبوط ترین ہتھیار مانتے ہیں. دوستی، فرینڈشپ، اب اس کو انہوں نے مضبوط بنا لیا. ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ ان کا دوست ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کوئی ان کا رشتہ دار ناراض ہو جائے. کیوں؟ ان کی ناراضگی انہیں چبھتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کو احساس ہے کہ اگر میں یہ کروں تو ان کو تکلیف ہوگی، لیکن یہی معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کام کر دوں گا میری نمازیں چھوٹیں گی، میری زبان گندی ہوگی، میں جھوٹ بولوں گا، میرے کان گندے ہوں گے، میری آنکھ گندی ہوگی، میری ذہنیت گندی ہوگی، تو میرا اللہ میرے سے ناراض ہوگا، میرا اللہ میرے سے ناراض ہوگا. ذہن سے نکل گیا، ذہن سے بات نکل گئی کہ اللہ ان سے ناراض ہوگا. یہ کیوں؟ جب تک ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ اللہ ناراض ہو جائے تو ہماری کوئی حقیقت نہیں، کچھ نہیں، تب تک ہم سدھریں گے نہیں، ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیوں، اللہ کی رضا کو کیوں مانیں، اللہ کی رضا کو کیوں حاصل کریں؟ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے اپنی زندگی کو اصل مان لیا، جو اصل زندگی ہے بعد الموت، اس کو ہم نے بھلا دیا. اب اس کو لانا کیسے ہے؟
اللہ کو راضی کیسے کریں؟ کوئی مشکل کام ہے؟ کیا کریں؟ ہم نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، پوری نمازیں پڑھ لی، پورے اذکار کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا؟ ارے اصل یہ جو پوری نمازوں کا طریقہ، روزوں کا طریقہ، جیسے کہ ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، یہ طریقہ، یہ جو مشق ہے، یہ پریکٹیکل ورژن ہے۔ بتایا کہ جب تم اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھو، بھول جاؤ کہ کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، میری دولت سے اللہ بڑا ہے، میرے عہدوں سے بڑا اللہ تعالیٰ بڑا ہے، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے۔ اور جب ہم نے کہا، رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہا سبحان ربی العلی، اللہ تو پاک ہے، برتر ہے، ہم تصدیق کیے، یہ ایک پریکٹیکل تھا۔ پھر اور ایک پریکٹیکل ہوا رمضان میں، صبح سحری کی افطار تک کچھ مت کھاؤ، کچھ مت کھاؤ۔ ہمارے اندر ایمان زندہ ہے، صرف اسے جلانے کی ضرورت ہے، ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ کوئی بھی کتنا کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، صبح سحری کرے گا، افطار تک خاموش رہے گا، بند کمرے میں ہو، اکیلا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پانی پینے کی ضرورت نہیں کرے گا، ٹھنڈا پانی، فروٹ رکھا ہوگا، دھوپ کا زمانہ ہے، سختی ہے، لیکن پینے اور کھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میں روزے سے ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں روزہ ہوں، اگر میں کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہیں نہ کہیں دل میں ہے کہ میں روزہ ہوں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ روزے کا عمل بھی تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب سوال ہے کہ اللہ ہمارے سے محبت کرتے ہیں؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے، جیسا ماں اپنے بچے کو بولتی ہے، بیٹا میں تیری مما ہوں، مجھ سے ناراض مت ہو، میں تیری مما ہوں، مجھ سے ناراض مت ہو۔ باپ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں، بیٹا تو ناراض ہو گیا، تیرے لیے میں نے پوری زندگی لگا دی، تیرے اچھے کپڑے پہننے کے لیے میں پھٹے کپڑے پہننے کے لیے تیار تھا، صبح سے شام تک میں نے تیرے لیے مزدوری کی، لوگوں کے گالیاں سنی، لیکن تیری زندگی بہتر بنا دی۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، میرے بندو، کس چیز نے تمہیں بھٹکا رکھا ہے اللہ سے؟ کس چیز نے تمہیں اللہ سے بھٹکا رکھا ہے؟ بربک الکریم، کریم اللہ سے تم نے کس چیز سے بھٹکا رکھا ہے؟ معزز سامعین، ابن قیوم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ ابن قیوم رحمت اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہے تھے، ایک ماں اور بچے کی بات سن رہے تھے، ماں بچے سے ناراض تھی، کہہ رہی تھی تو میری بات نہیں سنتا تو ضدی ہے، گھر سے نکل جا۔ اس نے اس کو گھر سے نکال دیا، جیسے ہی گھر سے باہر کر کے دروازہ بند کر دیا تو بچہ بھی نکل گیا، یہ سوچ کر کے میری ماں ناراض ہے، چلا جاؤں گا۔ وہ نکل گیا، چلتا رہا، جب راستہ بدلا، کنارے پہ پہنچا، تھوڑی دیر رکا، پھر واپس آ گیا، آ کر اپنے گھر کے سامنے دروازہ تو بند تھا، وہیں پہ سیڑھی پہ سو گیا، دہلیز پہ سو گیا۔ کسی کام سے ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے ہے، پھر ماں نے اس کو جھنجھوڑا، کہا تو میری بات نہیں سنتا، تو نافرمان ہو گیا، نکل جا۔ تو بچہ کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے، امی جان، جب مجھے آپ نے نکال دیا تو میں نکل گیا تھا، جب میں نکلا میرے دماغ میں آیا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کہیں کسی کا مزدور بن جاؤں گا، کسی کا غلام بن جاؤں گا تو روٹی مل جائے گی، رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ لیکن امی جان، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جیسے آپ محبت کرتے ہیں، امی جان مجھے گھر مل جائے گا، کھانا مل جائے گا، لیکن محبت نہیں ملے گی، جو کچھ ہے آپ ہے میری امی جان۔ یہ بات سننا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آیا، اس نے دل گلے سے لگا لیا۔ معزز سامعین، کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا اور 999 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آخرت میں رکھے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں۔ معزز سامعین، آج بھی اگر اللہ سے سچے دل سے ہم جائیں گے، لوٹیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، کہیں گے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے پاس آئے، تو معزز سامعین، اللہ اپنے دروازے کھول کے رکھے ہیں، ہم ایک قدم بڑھیں گے، اللہ دوڑ کے آئیں گے، اپنے بندوں کو گلے سے لگانے کے انتظار میں ہیں۔ یہ
مبارک مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، وہی اصل اثاثہ ہے، وہی اصل نماز کا مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے، وہی مقصد ہے اللہ روزے سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو منا لیں، اللہ کو منا لیں۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔